پہنچنے کا مقصد کیول ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا مفکر اسلام عطائے آستان عالیہ سمدیہ حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب قبلہ نے بہت ہی عمدہ خطاب فرمایا، اور علماء کرام سے آپ حضرات نے سنا کہ فاتحہ میں جانے کا مقصد، پہنچنے کا مقصد، میں تقریر کرنے کی غرض سے کھڑا نہیں ہوا۔ فاتحہ میں جانے کا مقصد، ہر ایک کا مقصد ایک ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے دنیا کی تمام اشیاء کو اکٹھا کرتے ہیں، مگر جب مرحوم کی فاتحہ خوانی میں ہم اور آپ جب پہنچا کرتے ہیں، کوئی تحفہ لے کے نہیں جاتا۔ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے؟ بڑا لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، ایصال ثواب کی غرض سے بڑا طول سفر طے کرنے کے بعد مرحوم یا مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے بندہ گھر سے جاتا ہے، کیا تحفہ لے کے جاتے ہیں؟ ابھی آپ نے مفتی صاحب کے بلا مفتی اشفاق صاحب سے بھی سنا، اور مولانا غلام جیلانی صاحب کے بلا مصباحی سے بھی، آنے کا بندے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ فلاں کی فاتحہ خوانی میں جائیں گے، کیول چہرہ دکھانے کے لیے نہیں جائیں گے، کیول روبرو گفتگو کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، ارے گھر سے چلیں گے تو قرآن کا تحفہ لے کے چلیں گے، گھر سے چلیں گے درود کا تحفہ لے کے چلیں گے۔ آج جس کی فاتحہ خوانی ہے، آج ان کے خاندان کے میر سید حسین علی، میر سید کرامت علی کے خاندان کے افراد یہاں پر روبرو ہیں، حاضر ہیں، یقیناً ان کے رگوں میں خون مولا علی مشکل کشا کا ہے۔ تو بول دو یار سبحان اللہ، آپ کے رگوں میں خون، اور راجپور کی سرزمین پر آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راجپور کی سرزمین پر رہنے والے اپنے کو سید السادات کہتے ہیں، تو آج کان کھول کے اس فقیر قادری کی بات کو ذہن میں بسا لینا کہ راجپور کے سید السادات کا شجرہ اگر تم کو تلاش کرنا ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی کا شجرہ اٹھا کے دیکھنا، اور آپ کے صاحبزادے سرکار عبداللہ کا شجرہ اٹھا کے دیکھنا۔ سرکار عبداللہ کی اولاد راجپور کی سرزمین پر ہے، تم اہل بیت سے محبت کرو گے، تم سوچتے ہو نمازیں ہم پڑھتے ہیں علماء کا قرب حاصل کر لے، یاد رکھنا عالم ہو، مفتی ہو، مفکر ہو، وقت کے مجدد کیوں نہ ہو، اور یہ وقت کا مجدد جب آل رسول کے قدموں پہ جا کے یہ کہا تھا کہ جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، ارے تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ شان اہل بیت، عصمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ اسلامیہ، یہ بات ذہن میں بسا لینا، یہ فقیر قادری بول رہا ہے، یہ بات ذہن میں بسا لینا، تم پیسے میں آگے بڑھ سکتے ہو، علم میں آگے بڑھ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا علم چاہے جتنا ہو، اگر علم لینے کی ضرورت پڑے گی تو سادات کے باپ مولا علی مشکل کشا کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا۔ بغیر مولا علی مشکل کشا کے تمہیں علم نہیں مل سکتا، تم نہ عالم بن سکتے ہو نہ مفتی بن سکتے ہو، اور جو میں رہتے ہیں انا میں رہتے ہیں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھنا، حضرت بیٹھے ہیں، ذرہ نوازی ہے آپ کی کہ حضور سرکار مظہر ملت نے، حضور سرکار مظہر میاں نے اپنی تمہید بنا کے اور آستانے کا فیضان عطا کر کے مولانا غلام جیلانی صاحب کو یہاں پر روبرو بھیجا کہ سید السادات سے بے پناہ محبت کرو۔ مفتی صاحب قبلہ نے کہا تھا کہ آج لوگوں کے ذہن کے حاشیے میں ایک بات رہا کرتی ہے کہ اگر خانقاہ والے ہیں، مزاروں والے ہیں، آستانے والے ہیں تو وہ سید السادات ہے، اگر گاؤں کے رہنے والے ہیں، قصبے کے رہنے والے ہیں تو وہ سید السادات رہی۔ تو بات ذہن میں رکھنا، ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، کسی کو کانپور پسند آتا ہے، کسی کو راجپور پسند آتا ہے، کسی کو ناگپور پسند آتا ہے، مگر
تو عزیزانی ملت اسلامیہ، اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، اور اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے سرکار میر سید حسین علی کی آل پر کہ اللہ نے دنیا کی بھی نعمت سے نوازا ہے اور آخرت کی بھی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں تین کو سرکاری عہدے پر فائز فرمایا۔ یہ کرم ہے میرے میر کا، کرم ہے میرے کرامت علی کا، ان کا فیضان ہے کہ دین کی بھی دولت سے اس خاندان کو مالا مال کیا ہے اور آخرت کی کھیتی کے لیے اور آخرت کا سامان بھی مہیا کیا ہے کہ اس خاندان میں بحمدہ تعالیٰ دو حاجی بھی عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے آنکھوں سے رسول کے روزہ کو دیکھا ہے، ایک عالم بھی عطا کیا ہے اور تین حافظ قرآن بھی عطا کیا ہے۔ بڑا فیضان ہے میرے میر کا، بڑا کرم ہے میرے میر کا۔ تو ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے میر سید حفاظت علی کی فاتحہ خوانی میں، آپ بھی تقوی میں بھی لاجواب تھے۔ مولانا صاحب قبلہ نے بتایا تھا کہ مٹی جہاں کی جیسی ہے ویسی اس کا مزاج ہوا کرتا ہے، نرم ہے، نازک ہے، مہکتی ہے، جیسی مٹی ہے ویسی اس کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیا کرتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی کئی اموروں سے مالا مال عطا فرمایا تھا۔ یہ اللہ کا احسان تھا کہ جب نزا کا وقت تھا یہ ناچیز بھی 2 دن اسپتال کے اندر رہا۔ میں نے حالت دیکھی تھی مگر زبان سے میں سنا کرتا تھا جیسے درود پاک کے کلمات پڑھ رہے ہیں۔ بول لو یار، بچا کے بول لو کہ درود پاک کے کلمات جو ان کی زبان سے نکل رہے ہو، یہ ناچیز وہیں پر حاضر رہا تھا جو ان کی خدمت بھی کر رہا تھا۔ مگر جب نزا کا وقت آیا تھا یقیناً یہ بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے، خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ دنیا میں تقویٰ ہو یا نہ ہو بندے کے اندر، چاہے جتنی عزتیں ہو، وقار ہو، مگر جب نزا کا وقت آتا ہے ایمان والوں کو اللہ کلمہ طیب نصیب عطا فرماتا ہے۔ نزا کا وقت تھا، آپ کے چھوٹے صاحبزادے ڈاکٹر سید انوار علی سے کہا کہ پڑھو، پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پہلے کہا پیروں کو ملا دو، پیروں کو ملا دیا، ملانے کے بعد پھر کہا پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو ڈاکٹر انوار علی سمجھ گئے کچھ اور ابا نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ جس کا اب دیکھ رہا کرتا تھا سورہ یاسین شریف کے بارے میں کہا۔ ڈاکٹر انوار نے سورہ یاسین پڑھی، پڑھنے کے بعد ان کے تن سے روح جدا ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے علماؤں سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ میں تقریر کرنے کی غرض سے نہیں کھڑا ہوا تھا مگر آپ جانتے ہیں علماء سے پوچھئے اگر کوئی گھر کا فریقین اگر کوچ کر جائے، اگر اس کی آل میں سے، اگر اس کے پسر میں سے، اگر اس کے نواسر میں سے اگر کوئی فریقین ایسا ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے اپنے دادا کے لیے، آبا و اجداد کے لیے بلکہ بخشتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرحومین کے درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے اور ان کی روح کو بھی خوش کر دیتا ہے۔ تو آج دنیا سے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے دادا، مگر آج ان کی روح اپنے مدفن میں خوش ہو رہی ہوگی کہ آج میرا پوتا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہے۔ تو جب کسی کے یہاں پہنچو تو کچھ تحفہ لے کے جایا کرو۔ لڑکے کی پیدائش ہو 5 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاؤ گے، کپڑے لے کے جاؤ گے، مگر آج ہماری قوم اور قوم کے ذہن کے نشیمن میں دنیا کی ہر اشیاء سمائی ہے، مگر افسوس در افسوس آخرت کی یاد نہیں ہے، قبر کی یاد نہیں ہے۔ یاد رکھنا اصل منزل اگر ہماری کوئی ہے تو اصل منزل بندے کی قبر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر مرحوم و مغفور سید حفاظت علی دادا کے درجات کو بلند و بالا عطا فرمائے اور جتنے بھی اہل خاندان کے فریقین دنیا سے کوچ کر کے مولا ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے اور مولا ان کے اس گلشن کو میر سید کرامت علی کے گلشن کو اللہ آباد عطا فرمائے۔
بد نظریوں سے بد نظریات سے محفوظ و معمول عطا فرمائے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ فضل و کرم کیا ہے کہ اس خاندان میں اللہ نے 2 حاجی بھی عطا فرمائے، اور الحمدللہ اس خاندان کے 2 مدارس بھی چل رہے ہیں۔ اللہ کا احسان عظیم ہے، ارے دنیا کی خدمت کرنے کے لیے خاندان کے 3 فریقین ہیں، اور آخرت کو سنبھالنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس خاندان میں 2 دارالعلوم بھی عطا کیے ہیں اور 3 حافظ قرآن بھی عطا کیے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے اس خاندان کے اوپر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا رب قدیر یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسل سے بولنے میں سے ناچیز سے جو بھی غلطیوں سے معاف عطا فرمایا۔ میں تقریر کرنے کی غرض سے نہیں اٹھا تھا، بلکہ دل میں یہ خواہش تھی کہ میرے دادا کی آج فاتحہ خوانی ہے، میرے دادا کی فاتحہ خوانی ہے، یہ ناچیز بھی کچھ بولے گا، ہر ایک کے دل میں تمنا رہتی ہے۔ اور بڑا احسان مند ہوں ہمارے جملہ علماء کرام و شورائے اسلام تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سادات اہل بیت کا بے پناہ صدقہ عطا فرمائے۔ سبھی حضرات کرسیوں کو چھوڑے کھڑے ہو جائیں، نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔